بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المقربون إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قالوا سلام قوم منكرون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. محترم حضرات، گزشتہ بات چل رہی تھی حضرت سارہ علیہ السلام کہ ان کے ہاتھ کو بادشاہ نے پکڑ لیا. 3-4 مرتبہ جب ایسا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی. اس دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو واپس تندرستی اور صحت دے دی. تو جب ابراہیم علیہ السلام وہاں سے جب آگے نکل رہے تھے، حضرت سارہ کے گھر کوئی اولاد نہیں. بادشاہ ان سے خوش ہو گیا. بادشاہ ان سے خوش ہو گیا اور اس نے خوشی میں آ کر اپنی ایک باندی جس کو حضرت حاجرہ کہا جاتا ہے وہ دی. لیکن اللہ ہے. اللہ کسی چیز میں کسی اسباب کا محتاج نہیں. دنیا والے اپنے کام میں اللہ کے محتاج ہے، باقی اللہ اپنے کام میں کسی کا محتاج نہیں. وہ تو کن فیکون کا مالک ہے. وہ جب چاہتا ہے، جیسا چاہتا ہے، جو چاہتا ہے، وہ جس وقت چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. اور دنیا میں بہت سارے ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں کہ آدمی اس کو سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. لیکن اللہ ہے. کسی کو مارنا چاہے تو مار دیتا ہے، کسی کو جلانا چاہے تو جلا دیتا ہے. اللہ کا نظام عجیب ہے. اب حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حلیم میں اس نے دے دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کئی سالوں سے دعا مانگ رہے تھے. رب هب لي من الصالحين، اے میرے رب میرے یہاں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما. اس وقت زکریا علیہ السلام کی دعا اپنے لیے مانگ رہے ہیں. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. باری تعالیٰ میرے یہاں پاکیزہ نیک صالح اولاد نصیب فرما. انک سمیع الدعاء، آپ ہی دعاؤں کو سننے والے قبول کرنے والے ہیں. اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ کسی اللہ کے ولی یا کسی درجہ یا کسی باپو کے ہاتھ کے اندر اولاد کا دینا نہیں. اگر ایسا ہوتا تو انبیاء سے بڑھ کر دنیا میں کسی کا مقام نہیں. انبیاء سے بڑھ کر دنیا میں کسی کا مقام نہیں کہ جس کو باری تعالیٰ خود مبعوث کر کر دنیا میں بھیج رہے ہیں انسانیت کی بھلائی کے لیے، انسانیت کو صحیح راہ دکھانے کے لیے. وہ انبیاء علیہ السلام سے بڑھ کر دنیا میں کوئی بڑا نہیں ہو سکتا. لیکن انبیاء علیہ السلام بھی مانگ رہے ہیں تو کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں کہ آپ کی دعاؤں کو سننے والے ہیں اور آپ کے خزانے کے اندر یہ اولاد ہے، کسی باپو کسی دھبدھبوئے کے یہاں نہیں.
آج انسان اولاد نہیں ہوتی ہے تو نہ جانے کس کس چکر کے اندر پڑ جاتا ہے. کیا ہوا کہ شیطان اس کے پیچھے پیچھے چلا رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے میں اس کو جہنم میں داخل کر دوں. اس لیے تو وہ تو قسم کھاتا آیا ہے کہ میں تیرے ایک ایک بندے کو جہنم میں لے جا کر چھوڑوں. اور پھر وہی چکر کے اندر انسان کو چلاتا ہے. تو حضرت حاجرہ جب دیتی گئی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو سن لیا اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں اللہ تعالیٰ نے اولاد دی جس کو اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے ہم یاد کرتے ہیں. لیکن حضرت سارہ وہ بھی عورت تھی اور ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے دل رکھا ہے. فرشتے ایسی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی جس کے اندر نہ کھانے کی، نہ پینے کی، نہ سونے کی، کسی چیز کی تمنا نہیں ہے. وہ تو بس عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں تو وہ تو عبادت کے اندر لگے ہوئے ہیں. لیکن انسان چاہے وہ نبی ہو، صحابہ ہو، تابعین ہو، اولیاء اللہ ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک کے ساتھ دین ہے اور ہر ایک کے ساتھ ضرورت لگی ہوئی. ایسا تو نہیں ہے کہ نبی کھانا نہیں کھاتے، ایسا تو دنیا کے اندر نہیں ہے کہ نبی کھانا نہیں کھاتے، نبی پانی نہیں پیتے، نبی اپنی ضرورت پوری نہیں. ایسا تو دنیا کے اندر کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی صحابی، کوئی تابعی ایسا گزرا بھی جس نے کھانا نہ کھایا ہو، پانی نہ پیا ہو، نکاح نہ کیا ہو. تو جب سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر بھی خیال لیتا تھا کہ میرے یہاں بھی اولاد ہونی چاہیے، میرے یہاں بھی اولاد ہونی چاہیے. لیکن اب بڑھاپا ہو گیا تھا اور تمنا، جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تو تمنائیں ختم ہو جاتی ہے. اب کیا ہو سکتا ہے؟ جب آدمی بستر کے اوپر بالکل آخری ٹائم کے اندر پڑا ہو تو ساری تمنائیں ختم ہو جاتی ہیں، ساری تمنائیں ختم ہو جاتی ہیں اور اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں جانے والا ہوں. اس کو اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے اور انسان لالچو ہے. جب تک ہاتھ پہ اور کمانے کی طاقت ہے تو ساری چیزوں کی طاقت ہے، اس وقت تو اپنا کرتا ہے کہ یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، وہ میرا ہے اور وہ بھی میرا ہے، وہ بھی میرا ہے. لیکن جب کمانے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے اور جب اعضاء سارے کے سارے جب بالکل جواب دے چکے ہوتے ہیں، جس وقت دنیا ہاتھ میں آ رہی ہوتی ہے اس وقت چھوڑتا نہیں ہے، اس وقت کسی کو دیکھتا نہیں ہے. اس لیے کہ انسان لالچی اپنا سوچتا ہے، اپنے اولاد کا سوچتا ہے. ہر انسان اپنا اور اپنے اولاد کا سوچتا ہے. اس لیے کہ اس کے ساتھ دنیا لگی ہوگی، طاقت ہے، صلاحیت ہے، سب کچھ ہے. لیکن جب انسان کے اعضاء کام کرنے چھوڑ دیتے ہیں اور انسان جب بالکل آخری موت کی بوجھ کے اوپر ہوتا ہے تو اس کو پتا ہے کہ اب یہ میری ضرورت نہیں، اب تو آخرت کے اندر مجھے کام آنے کے لیے مجھے کچھ کرنا پڑے گا. جب زندہ ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے، صلاحیت ہوتی ہے تو 500 روپیہ کسی کو صدقہ دیتا نہیں، 500 روپیہ کسی کو بھلائی کے ساتھ دیتا نہیں. لیکن جب پتا ہے کہ میں مرنے والا ہوں اور میری ضرورت آخرت کے اندر شروع ہوگی تو پھر انسان کیا کہتا ہے کہ یہ فلاں مدرسے میں دے دینا، تو بیچارے بیوہ ہے اس کو دے دینا، وہ یتیم ہے اس کو دے دینا. شریعت کہتی ہے ہم سب کے آقا داتا ہے مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس پر اس کا کوئی حق نہیں، حالانکہ زندہ ہے اور وصیت کر رہا ہے کہ میرے مرنے کے بعد فلاں اتنے کو، فلاں اتنے کو، فلاں اتنے کو. اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یہ تو وارثوں کا ہو چکا ہے، اس کا ہو چکا ہے، اب تو وارثوں کا ہو چکا ہے. اب تیری وصیت خالی تہائی مال پر کام کرے گی، باقی تیری وصیت نہیں مانی جائے گی. تو ہر انسان کے دل کے اندر تمنا ہوتی ہے، امنگ ہوتی ہے. حضرت سارہ علیہ السلام نے بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ساری تمنائیں چھوڑ دی تھی. لیکن اللہ تو اللہ ہے، اللہ اسبابوں کا محتاج نہیں ہے، اللہ اسبابوں کا محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کو سبق دینے کے لیے یہ واقعہ قرآن کے اندر بیان کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ حدیث
ضيف إبراهيم المكرمون اے نبی جی کیا آپ کو معلوم نہیں هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمون ابراہیم علیہ السلام کے یہاں عزت والے مکرمون عزت والے شرافت والے مہمان آئے اتفروا علیہ فقالوا سلاما وہ لوگ جب آئے تو علی کے ساتھ کہا السلام علیکم قالوا سلام قوم منکرون ابراہیم علیہ السلام کے سلام کا جواب دیا اور جواب دینے کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کو پہچانا نہیں میں نے آپ کو پہچانا ہے ابراہیم علیہ السلام کے یہاں اچانک مہمان آ گئے اور وہ پہچانتے نہیں تھے کہ کون ہے لیکن جب سلام کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور فوراً کہا کہ میں آپ کو پہچانتا نہیں لیکن اللہ کا نبی ہوتا ہے اور اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے امت کو فائدہ پہنچانا ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام پہچانتے نہیں ہیں کہ کون ہے کہاں سے آئے ہیں کوئی تعلق کوئی رشتہ سمجھ میں نہیں آتا ہے لیکن ابراہیم علیہ السلام فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين ابراہیم علیہ السلام دوڑتے ہوئے گھر پر آئے اور گھر پر آنے کے ساتھ ایک گھی کے اندر تلا ہوا بچڑا لے کر آئے کون ہے ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں پتہ ہے تمہیں پہچانتے نہیں ہوں لیکن مہمان آئے ہیں تو مہمان کا اکرام ضروری مہمان کا کیا کرنا ضروری ہے اکرام کرنا ضروری اس سے 3 باتیں کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ مہمان چاہے آپ پہچانتے ہو نہ پہچانتے ہو لیکن آنے کے ساتھ ان کا اکرام کرنا چاہیے آپ پہچانتے ہو کہ نہ پہچانتے ہو مہمان دیکھ کر منہ مت بگاڑنا مہمان کو دیکھ کر منہ مت بگاڑنا اس لیے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم اور خلاصہ ہے کہ مہمان کے آنے سے پہلے تمہارے گھر کے اندر 40 دن پہلے اس کی روزی پہنچا دی جاتی ہے مہمان کے آنے سے 40 دن پہلے اللہ تعالیٰ اس کی روزی کو تمہارے گھر کے اندر پہنچا دیتے ہیں اور اللہ کے نبی تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ جو شخص اللہ پر آخرت کے دین پر مرنے کے بعد زندہ ہونے پر ایمان رکھتا ہو فلیکرم ضیفہ اس کو چاہیے کہ مہمان کا اکرام کرے چاہے پانی سے ہو چاہے لسی سے ہو برکت ایسا نہیں ہے کہ مہمان کو بکرا کھلانے کا ایسا بھی نہیں ہے تو اپنی حیثیت سے اپنی طاقت سے باہر چلے جا کر آدمی ایسا نہیں شریعت نے تمہارے پر جو حاضر ہو اسی چیز سے لیکن اکرام کرو مہمان آنے کے ساتھ منہ مت بگاڑو تو پہلی بات تو پہچانتے ہو کہ نہ پہچانتے ہو مہمان کا اکرام کرنا چاہیے اور دوسرا کیا ہے ہمارے یہاں مہمان آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں پوچھتے ہیں اب کھانا کھاؤ گے ابراہیم علیہ السلام پہچانتے نہیں تھے لیکن ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا نہیں کہ آپ کھاؤ گے کہ نہیں کھاؤ گے حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر کے اوپر گئے اور فوراً جانے کے ساتھ ہی گھر کے اندر حکم دے دیا اور گھی کے اندر تلا ہوا بچڑا لے کر آ گئے اور جب ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے تو تیسری بات آگے لکھی ہوئی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے مہمان کو کھانے کے لیے بلایا نہیں بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے کھانا ان کے سامنے پیش کر دیا جس جگہ وہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں کھانا پیش کر دیا ابراہیم علیہ السلام فقربه إلي لا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف فبشروه بغلام عليم تب ابراہیم علیہ السلام نے مہمانوں کے سامنے کھانا پیش کیا مہمانوں نے کھانے سے انکار کر دیا ابراہیم علیہ السلام چوک گئے اس لیے کہ اس زمانے کے اندر شرافت زندہ تھی
اس زمانے کے اندر انسانی زندہ تھی. اس زمانے کے اندر یہ بات مشہور تھی کہ جو آدمی کسی کے گھر مہمان بن کر جاتے تو کچھ نہ کچھ تو کھا لے, کچھ نہ کچھ تو کھا لے. اور اگر وہ کھاتا نہیں تھا تو سامنے والا انسان سمجھ جاتا تھا کہ یہ شاید کوئی ہمارا دشمن ہے. اور اس زمانے کے اندر بھی یہ رواج تھا کہ چور جس بستی کے اندر چوری کرنا چاہتے ہیں, چور جس گھر کے اندر چوری کرنا چاہتے اس گھر کا پانی تک نہیں پیتے تھے. کہ جس گھر کا پانی پیوے, جس گھر کا کھانا کھائے اس کے ساتھ نمک ہرا نہیں, یہ تو انسانیت سے بہت دور کی بات ہے. تو آدمی پہچان دیتا تھا کہ اس نے کھانا نہیں کھایا ہے تو پتہ چلتا ہے ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے کہ یہ کوئی دشمن آ گیا ہے. تو فوراً فرشتے کہتے ہیں قالوا لا تخف, ابراہیم علیہ السلام ڈرنے کی, گھبرانے کی, بے چین ہونے کی, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. فبشروه بغلام علیم. ہم تو فرشتے ہیں, ہم فرشتے نہ کھاتے ہیں, نہ پیتے ہیں, نہ سوتے ہیں, کچھ بھی نہیں کرتے. ہم تو آپ کے یہاں ایک عالم لڑکے کی خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں. کیا کہا؟ ہم فرشتے ہیں, آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم تو آپ کے گھر کے اوپر ایک عالم بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں. بات چیت چل رہی ہے فرشتہ اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان, اور حضرت سارا گھر کے اندر بیٹھی ہوئی ہے, بات اندر سن رہی ہے. فوراً فاقبلت امرأته في سرة فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم. ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارا دوڑتی ہوئی آئی اور آ کر کہہ رہی ہے کہ میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں اور میں تو بانجھ ہوں, مجھے کیسے بچہ ہو سکتا ہے. کیا کہہ رہی ہے؟ میں تو بوڑھی بھی ہو چکی ہوں اور میں تو بانجھ ہوں, میری عمر 99 سال کی ہے. کتابوں کے اندر آتا ہے کہ اس وقت حضرت سارا کی عمر 99 سال اور حضرت ابراہیم کی عمر 100 سال ہو چکی تھی. حضرت سارا نے جو فرشتوں کی اس بات کو سنا تو فوراً دوڑتی ہوئی آ کر کہہ رہی ہے کہ آپ کیا بات کر رہے ہو کہ میں اتنی عمر کی ہو چکی ہوں اور میں بانجھ بھی ہوں, مجھے کیسے بچہ ہو سکتا ہے. لیکن فرشتے کہہ رہے قالوا کذالک, تمہارے کہنے سے, تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا, تمہاری تمناؤں سے, تمہارے بولنے سے کچھ نہیں ہوتا. قالوا کذالک, یہ تو اسی طرح باری تعالیٰ کرنے پر قادر ہے. قال ربک, یہ تو آپ کے رب کے پاس ہے. اولاد کب دینا, کس کو دینا, کیسے دینا, وہ تو باری تعالیٰ کے پاس ہے. دنیا کے کسی انسان کے پاس اس کی اتھارٹی نہیں ہے. وہ تو باری تعالیٰ چاہتا ہے تو 50 سال کی عمر کے اندر دیتا ہے اور 100 سال کی عمر کے اندر بھی دیتا ہے. لیکن آج کا انسان تو کہ شادی کے 5 سال ہوئے, اولاد نہیں ہوئی تو 6 سال دوا کراتا ہے, 7 سال پاپوں کی درگاہ کے اندر جاتا ہے. کہا جاتا ہے فلان صاحب پیر نے کہ باپو اولاد دے دو. واہ, جو خود سبحان اللہ کہنے کے محتاج ہو گئے ہیں. اور ابراہیم اور انبیاء علیہ السلام جو دنیا کے اندر راہ دکھانے کے آئے ہیں, وہ انبیاء علیہ السلام کہہ رہے ہیں رب ہب لی من الصالحین, باری تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں میرے رب میرے لیے نیک اولاد نصیب فرما. حضرت زکریا علیہ السلام کہہ رہے رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. باری تعالیٰ میرے یہاں پاکیزہ اولاد نصیب فرما, آپ دعاؤں کو سننے والے ہیں, آپ اولاد دینے والے ہیں, روزی دینے والے ہیں, بارشوں کو دینے والے ہیں. مجھے اولاد کی ضرورت ہے, میرے یہاں اولاد دے دے. اور آج کا مسلمان اپنے آپ کو ایمان والا اور بہت یقین والا سمجھتا ہے, اور جب اولاد ہو جاتی ہے وہ تو اللہ کا حکم ہے کہ شادی کے 10 سال کے بعد دینی, 15 سال کے بعد دینی, 25 سال کے بعد دینی. اس لیے کہ اولاد کو کون دیتا ہے؟ اللہ ہی دیتا ہے. بہت ساری مطلب آدمی کی تمنائیں ہوتے ہیں کہ میرے یہاں بیٹا پیدا ہو, لیکن 4 5 7 8 9 بچی پیدا ہوتی ہے, بچہ پیدا نہیں ہوتا, بیٹا نہیں آتا ہے. تو پھر کیا کہتا ہے
بیوی کو کوستا ہے کہ کوئی ایسی ہے. حالانکہ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر. اے دنیا کے انسانوں، اے دنیا کے نادانوں، کس کے یہاں بیٹیاں دینا وہ بھی میں جانتا ہوں، کس کے یہاں اولاد، کسی کے یہاں بیٹا دینا وہ بھی میں جانتا ہوں، کس کو باج رکھنا، کس کو کچھ نہ دینا وہ بھی میں جانتا ہوں. انہو علیم قدیر، بے شک میں جاننے والا بھی ہوں اور قدرت والا بھی ہوں. کسی کے یہاں بیٹے ہی بیٹے دیتا ہے، اس کے یہاں تمنا ہوتی ہے کہ میرے یہاں بیٹی پیدا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے بیٹے دینے ہیں، تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو بیٹے نہیں دے سکتی. اور وہاں پر ابراہیم علیہ السلام انبیاء علیہ السلام اللہ سے مانگتے ہیں، اور یہاں جب اولاد پیدا ہوتی ہے تو باپو کے وہاں چڑھاوا چڑھانے کے لیے جاتا ہے، باپو نے اولاد دی. واہ، کون سا تیرا ایمان ہے، کون سا یقین ہے، تو کس دنیا کے اندر جی رہا ہے. قرآن تجھے باباکی دعوی کہتا ہے کہ اولاد دینے والا تو اللہ ہے، کسی درگاہ اور کسی ولی کسی کے پاس کچھ نہیں ہے. لیکن نہیں، مجھے تو فلاں نے باپو ہی دیے، میں اس کے وہاں پر جاؤں گا اور وہاں چادر چڑھاؤں گا. کسی غریب کو 5,000 روپے دے دے بھائی، کوئی ضرورت مند ہے اس کی یہاں دے دے، وہ تیرے لیے دعا دے دے گا، اس کی دل کی نکلے ہوئی دعائیں تیرے اولاد کی حفاظت کرے گی. اور بہت ساری مرتبہ شیطان کی جل پر چلاتا ہے کہ جب تک ہم اس درگاہ کے اوپر چڑھاوا نہیں چڑھاتے ہیں وہاں تک تو کیا اولاد ہمارے یہاں زندہ نہیں رہتی. تو باپو کیوں زندہ نہیں رہے بھائی؟ باپو کی چاہتے ہیں، ہر ایک چاہتے ہیں وہ دنیا کے اندر زندہ ہو، لیکن وہ باپو کو دنیا سے چلے گئے. آدمی کیا کہتا ہے کہ جب تک ہمارے خاندان کے وہاں چادر نہیں چلتے ہیں اس وقت تک ہمارے یہاں اولاد زندہ نہیں رہ سکتے. استغفر اللہ پر اور 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پر. اگر ایسا ہو تو باپو تمہارے اولاد کو زندہ رکھتے تو باپو بھی دنیا کے اندر زندہ رہنا چاہتے ہیں کہ جتنا زیادہ زندہ رہیں گے اتنا اللہ کا ذکر کریں گے، اتنا لوگوں کو کلمے کی دعوت دیں گے، اتنا قرآن پڑھیں گے، اتنا اللہ کی یاد کریں گے. لیکن وہ باپو بھی دنیا سے چلے گئے تو کیوں تمہارے اولاد کیسے زندہ رہ سکتی؟ یہ سارے چکر شیطان اس لیے چلاتا ہے کہ وہ قسم کھا کر آیا باری تعالیٰ میں جنت سے نیچے جا رہا ہوں، 70,000 سال تک میں نے عبادت کی ہے، میں اس عبادت کا بدلہ لوں گا. اور میں تجھ سے یہ کہتا ہوں قیامت تک کے دین کے لیے مجھے مہلت دے دے. میں تیری قسم کھا کر اس زمین کے اوپر سے جاتا ہوں کہ جب تک ایک بندے کو جہنم میں لے کر میں جاؤں گا اس وقت تک میں بھی جہنم میں نہیں جاؤں گا. جب تک میرے ساتھ ایک آدمی جہنم کے اندر نہیں آئے گا اس وقت تک میں بھی جہنم کے اندر نہیں جانے والا. اور مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، لیکن اندر سے ایمان کو کھوکھلا کرنا ہے اور کہتا ہے کہ فرض سے ہوتا ہے، ٹھکرے سے ہوتا ہے، دوست کسی سے کچھ نہیں ہوتا. کرنے والے ذات تیرے ہیں، اللہ رب العزت کے ہیں. اور اللہ رب العزت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے کہتا رہے ہیں کہ قالوا کذالک، کہ باج ہو، سب کچھ ہو، تمہاری عمر ہو چکی ہے، لیکن اللہ کا فیصلہ کہ تمہارے یہاں اولاد دے گی. اور اللہ رب العزت نے اولاد دی اور اس کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام رکھا گیا. اور پھر اسی کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے چلایا. دنیا کے اندر اللہ رب العزت ہر انسان یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرا بن کر دے، میرا بندہ مانگے تو مجھ سے مانگے. اور پھر آگے ابراہیم علیہ السلام پوچھ رہے کہ آپ کیوں آئے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم تو قوم لوط کے پاس جو ایک زبردست گناہ کے اندر شامل ہے، زبردست گناہ پر کام کر رہے ہیں، اس قوم کو عذاب دینے کے لیے. اللہ کا عذاب جب آتا ہے نا کسی کو پوچھ کر نہیں آتا. بیماریوں کی شکل کے اندر آتا ہے، کبھی روزگار کو ختم کرنے کی شکل کے اندر آتا ہے، اور نہ جانے کس کس موتوں کی شکل کے اندر آتا ہے کہ ٹپاٹپ لوگ مر رہے ہیں اور ٹپاٹپ بیماریاں بن رہی ہیں اور روزی کے اندر سے برکت ختم کر دی جاتے ہیں. تو سمجھ لینا اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ چاہتا ہے کہ میرا ہر بندہ مجھ سے مانگے اور میرا ہر بندہ نمازوں کا پابند بنے، میرا ہر بندہ مجھ سے توبہ کرنے والا بن جائے. اس وقت کے حالات، بیماریاں، پریشانیاں، مصیبتیں اس وقت
اس لیے ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہو چکا ہے، اور اس قربانی کے ذریعے سے اور ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کے ذریعے سے ہمیں سبق دیتا ہے کہ مانگو اسی سے جو دیتا خوشی سے، مانگو اسی سے جو دیتا خوشی سے، اور نہ کہتا کسی سے۔ دنیا والوں کے پاس مانگو کہ کیا ملے گا؟ ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ، چوتھی مرتبہ تو کہتے تھے کہ اس کو تو کوئی دھندا نہیں ہے، یا یہ تو پیچھے پڑ گیا ہے۔ لیکن بھائی تعالیٰ کہتے مجھ سے مانگو، گناہوں کی معافی مانگو، روزی مجھ سے مانگو، اولاد مجھ سے مانگو، اور کم سے کم میرے دربار میں آ کر مجھ سے مانگو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے، اپنی زندگیوں کو سب کو بدلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کم سے کم 100 مرتبہ استغفار روزانہ پڑھا کریں، اور کچھ نہیں کر سکتے کم سے کم صبح جب ہم کاروبار کے لیے جاوے قرآن کی ایک آیت ایک صفحہ پڑھ کر جاوے، اللہ تعالیٰ اس قرآن کی پڑھنے کی برکت سے ہماری حفاظت فرمائے گی۔ کیسے کیسے ایکسیڈنٹ ہوتے جا رہے ہیں، کیسے کیسے خبریں ہم دنیا کے اندر سن رہے ہیں، لیکن ہم تو بدلنے کا نام لے رہے ہیں۔ اس وقت اپنے اعمالوں کو اور اللہ سے تعلق جوڑنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔